جب سنت کو چھوڑ کے بدعات کا راستہ اپنایا جاتا ہے تو کسی ملک کے اندر اذان سے پہلے درود ہے، کسی ملک کے اندر جمعے کے خطبے کے بعد، جمعے کی نماز کے بعد مشترکہ قیام کی حالت میں درود ہے، کسی ملک کے اندر کوئی رکوع کی حالت میں بڑے ہل ہل کے اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کسی ملک کے اندر بند کمرے کے اندر اندھیروں میں ضربیں لگ رہی ہیں، کسی ملک کے اندر بڑی بڑی تسبیحوں پہ ذکر ہو رہا ہے، کسی ملک میں کاؤنٹنگ مشینیں چل رہی ہے۔ یہ ہر ملک کے اندر بدعتیں الگ ہے، کیونکہ ہر کسی کا ایجاد کرنے والا الگ ہے۔ مسجدیں جدا، مذہب جدا، کتابیں جدا، امام جدا، مسائل جدا، عقائد جدا۔ قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، فرمان مصطفیٰ ایک ہے، آیات قرآنیہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے، رسول ایک ہے، امت ایک ہے، لیکن دین جدا ہے۔ ٹکرانے کی وجہ یہ ہے جو ٹکرا رہا ہے وہ سنت کے راستے کو چھوڑ کر بدعت کے طریقے پہ چل رہا ہے، اسی لیے بدعت إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ شریعت اسلامیہ کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت پہ عمل کریں، جو دین امام کائنات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا اس میں اپنے پاس سے اضافے نہ کریں، بدعات کے دروازے کو نہ کھولیں، بلکہ جو حکم جو فیصلہ شریعت کر دیتی ہے اپنے آپ کو وہیں تک محدود رکھیں۔ اور جو دین اسلام کے اندر نت نئے کاموں کا اضافہ کرتے ہیں، بدعات کا دروازہ کھولتے ہیں، وہ اللہ کی شریعت میں اضافہ کرنے کا جرم کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا رہے ہیں۔ آئیے بدعات کے بارے میں اللہ کے کلام اور امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو سنیں اور دیکھیں شریعت ہمیں تعلیم کیا دے رہی ہے، ہمارے اوپر ڈیوٹی کیا لگائی جا رہی ہے، ہمارے اوپر پابندی کیا ہے۔ مالک کا فرمان وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا راستہ، یہ میرا راستہ جو بالکل سیدھا ہے۔ اللہ کی شریعت کا راستہ ٹیڑھا نہیں ہے، اللہ کی شریعت کے راستے میں کوئی کمی کجی ٹیڑھ پن نہیں ہے۔
بلکہ دین اسلام کا یہ راستہ بالکل سیدھا. اہل ایمان کو حکم کیا ہے؟ فاتبعوہ، تم اسی راہ کے راہی بنو، اسی راستے کے اوپر چلو، اسی راہ کی پیروی کرو جو سیدھا راستہ ہے. سیدھا خط، سیدھا راستہ کون سا ہوا کرتا ہے؟ دو نقطوں کے درمیان سیدھی لائن کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، جس میں کوئی بل نہ ہو، زگ زیگ نہ ہو، ٹیڑھ پن نہ ہو. امام الانبیاء کے فرامین، اللہ کی شریعت کے احکام، یہ سیدھا راستہ ہے. جو اس راہ پر چلے گا وہ سیدھا اللہ کی جنت میں داخل ہوگا. اور مالک کا حکم بھی یہی ہے، اس راہ کے راہی بنو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور راہوں کے راہی نہ بنو، دوسرے راستوں پہ نہ چلو. اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر باقی راہیں بھی موجود ہیں، ان کے راہی نہ بنو. اگر تم ان راہوں پہ چلو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم ان ٹیڑھی راہوں پہ چلنے، اگر اس راہ پر چل نکلے تو تم صراط مستقیم سے گمراہ ہو جاؤ گے. وہ اللہ کی رسی، وہ سیدھا راستہ، وہ صراط مستقیم تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اگر تم ٹیڑھی راہوں کے راہی بنے، کسی اور راستے کے اوپر چلے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ تعالیٰ تم کو تاکیدی حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار اختیار کرو. اس آیت کے اندر بھی صراط مستقیم سے مراد اللہ اور اس کے رسول کا راستہ، سنت کی اتباع کا راستہ، اور باقی راہوں سے مراد اہل بدعت کے راستے، جنہوں نے دین اسلام کی شکل کو بگاڑنے کا جرم کیا، دین اسلام کے اندر نت نئے کام کر کے لوگوں کے سامنے یہ تصویر کشی کی کہ نعوذ باللہ شاید شریعت پوری نہیں تھی، ہم نے یہ کام کیا تو یہ نقص جو رہ چکا تھا ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. مالک کے دوسرے فرمان پہ غور کیجئے، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے، اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے. اور بعض ٹیڑھی راہیں بھی ہیں، سیدھی راہ جو محمد کریم کا راستہ ہے، سیدھی راہ جو اللہ کا راستہ ہے، سیدھی راہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راہ ہے، یہ سیدھی راہ ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے تو یہ سیدھی راہ بتا دی، اس کے علاوہ ٹیڑھے راستے بھی ہیں، اس کے علاوہ اور راہیں بھی ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ چاہے تم سب کو ہدایت دے دے، لیکن جنت میں داخلے کے لیے ایک راستہ ہے، صراط مستقیم ایک ہے. جو اس سیدھے راستے پر چلا وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے سیدھے راستے کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، ٹیڑھی راہوں پر چلا، تو اہل بدعت جن راہوں کو ایجاد کرتے ہیں ان راہ کے راہی جنت کے اندر داخل نہیں ہوا کرتے، بلکہ ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوا کرتی ہے. قرآن حکیم کی ان آیات کو اپنے دل میں اتاریے، پھر معاشرے پہ نگاہ دوڑائیے. اسلام کے نام پہ ہونے والے کتنے ہی اعمال ہیں جن سے اسلام کی تعلیمات کے بالکل برخلاف اسلام خاموش ہے. ان مسائل میں قرآن حکیم اور اللہ کے نبی کے فرمان میں کوئی تعلیمات نہیں دی. یہ اسلام کے نام پہ ہونے والے اعمال، اسلام کے اندر ان کا کوئی وجود نہیں ہے. اس آیت کے اندر بھی قصد السبیل سے مراد حق کا راستہ ہے، اور ٹیڑھی راہوں سے مراد اہل بدعت کی راہیں ہیں. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا، مسجدیں جدا، مذہب جدا، کتابیں جدا، ایمان جدا، مسائل جدا، عقائد جدا، قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، فرمان مصطفیٰ ایک ہے، آیات قرآنیہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے، رسول ایک ہے، امت ایک ہے، لیکن دین جدا ہے. اگر قرآن احادیث کئی طرح کی تعلیمات دیتی
تو پھر تو یہ مذہب جدا جدا بن سکتے. جب قرآن و حدیث نام ہے صراط مستقیم کا، سیدھی راہ کا، تو مسلمان ان کے مذاہب آپ اس میں کیوں ٹکراتے ہیں؟ ٹکرانے کی وجہ یہ ہے جو ٹکرا رہا ہے وہ سنت کے راستے کو چھوڑ کر بدعت کے طریقے پہ چل رہا ہے، اسی لیے بدعت سنت سے ٹکرا رہی ہے. اگر سنت کو پکڑ لیا جائے، اگر بدعات سے توبہ کر لی جائے، تو جماعتیں الگ الگ نہیں ہوا کرتی، گروہ الگ الگ نہیں ہوا کرتے. جب سنت کو چھوڑ کے بدعات کا راستہ اپنایا جاتا ہے تو کسی ملک کے اندر اذان سے پہلے درود ہے، کسی ملک کے اندر جمعے کے خطبے کے بعد، جمعے کی نماز کے بعد مشترکہ قیام کی حالت میں درود ہے، کسی ملک کے اندر کوئی رکوع کی حالت میں بڑے ہل ہل کے اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کسی ملک کے اندر بند کمرے کے اندر اندھیروں میں ضربیں لگ رہی ہیں، کسی ملک کے اندر بڑی بڑی تسبیحوں پہ ذکر ہو رہا ہے، کسی ملک میں کاؤنٹنگ مشینیں چل رہی ہے. یہ ہر ملک کے اندر بدعتیں الگ ہے. لا إله إلا الله.